وہ علمی بحث یہ ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے، بلکہ عبادات کہیے، عبادت تو ہمارے نزدیک پوری زندگی پر حاوی ہے، عبادات ہیں وہ کہ جو معین شکلیں ہیں، نماز، روزہ، تو کیوں کرتا ہے؟ اس کیوں کا 4 جواب ہے۔ نمبر 1، امتثالاً للامر، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں تعمیل حکم۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑی انسائٹ حاصل ہوگی کہ یہ تو اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو نہ نماز کا کوئی مفہوم سمجھتا ہے، نہ نماز کے اندر اسے کوئی خشوع و خضوع حاصل ہوا، کچھ بھی نہیں، یہ کام تو ہو گیا نا، ایک حکم ہے وہ بجا لایا، اپنا وقت اس نے نکالا، اٹھک بیٹھک کی، کچھ تو ہوا آخر، تو بالکل خیر سے خالی نہیں۔ یہ بھی وہی جو صبح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ریشنلسٹ ویو ہے، وہ ریشنلسٹ ویو جو ہے اس کی ٹھوکریں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں دنیا میں مذہبی فکر پر وہ ریشنلسٹ فکر جو ہے وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر دینی تحریکوں کے اندر بھی کم و بیش شرائط کیے ہوئے، اس سے یعنی سمجھیے کہ ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانا آسان کام نہیں۔ نمبر 2 ہے مجاہدہ مع النفس، یہ ہے اس کا وہ تربیت والا پہلو۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ شعور، حضور قلب، کچھ مقاصد سے واقفیت، یہ چیز بھی شامل ہوگی، یہ مجاہدہ مع النفس۔ اب اس میں غور طلب بات ہے کہ حضور کیوں عبادت کر رہے تھے؟ کیا آپ کو بھی مجاہدہ مع النفس کی ضرورت تھی آخری وقت تک؟ میں آخری مثال رکھ رہا ہوں تاکہ آپ فل ان دی گیپس تو کر سکتے ہیں نا، ایک عامی سے حضور تک چلیے، ظاہر بات ہے یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی یہ بات۔ تو اب کیوں کر رہے تھے؟ مسئلہ میں آپ کو کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بڑی علمی بحث ہے۔ صوفیاء کے ہاں ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ ایک بڑی کثیر تعداد میں، کہ ایک وقت پر آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں اب عبادات سے رستگاری ہے، تمہیں ضرورت نہیں، ضرورت پوری ہو گئی، نفس کا اب تمہارے اوپر تسلط نہیں ہے، تم اسے زیر کر چکے ہو، لہذا اب ہمیں عبادات کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک آدمی کا احساس ہے کہ نماز ہے ذکر کے لیے، ذکر مجھے دائماً حاصل ہے، میرا تو قلب جاری ہے، مجھے سوتے ہوئے بھی کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی، اب کیا ضرورت ہے ذکر کے لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، لذکری تو وہ تو موجود ہے، مطلوب ہو موجود ہو، وہ تو اس کو حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ منطقی طور پر بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بات آتی ہے ایک مرحلے پر، لیکن اب یہاں ہے اصل میں کچھ لوگ اس جگہ آ کر غلطی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسرا ہے اس کا موٹیو، اور وہ ہے مثالاً للغیر، دوسروں کے لیے مثال قائم کرنا، ورنہ دوسرے لوگوں کے اندر مداومت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے مرید جو ہیں ان کے اندر کیسے قائم رہے گا معاملہ؟ حضور کی عبادت کا ایک پہلو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو تو اتنی بڑی مثال پیدا کرنی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے وہ تیسرا جو موٹیو ہے شامل ہوا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں سے جو کرنے کا کروانا ہے، اس سے اگر اپنے آپ کو کسی وجہ سے سمجھ کر کے غیر ضروری ہے، اگر اس معاملے کے اندر کوئی کمی ہو گئی تو وہ دوسروں کے لیے گمراہی کا موجب ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا اور بلند ترین مقام ہے شکر۔ یہاں وہ حدیث آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ جب حضور سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت جھیلتے ہیں،
آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی خطا اول تو ہوگی کیا، اور ہے تو اللہ تعالیٰ معافی نامہ دے چکا. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو یہ کاہے کے لیے؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ چار ہیں اصل میں وہ چیزیں کہ جو کام ایک ہی ہے، نماز کا پڑھنا، لیکن کون کس سطح پر پڑھ رہا ہے، اس کے اعتبار سے نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے.